اگر اس کو الگ حکم نہ بناؤ تو 14 وہی رہنے دو، اسی حکم کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ بس ربط میں نے بتا دیا ہے، پہلے بھی احکام ضروریہ، اب انہی احکام ضروریہ کی تفصیل ہے، بس ایک ربط پر اکتفا کر رہا ہوں۔ موضوع اور خلاصہ اللہ جانے، کون بشر، ٹائم کوئی نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شان نزول یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں ایک سریہ روانہ کیا تھا، اس کے امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لڑے جمادہ ثانیہ کی 29 ہو گئی، آگے 30 تھی۔ شک تھا کہ 30 جمادہ ثانیہ ہے یا رجب ہے، 30 جمادہ ثانیہ ہے یا یکم رجب ہے، پتہ نہ چلا۔ عبداللہ بن جحش نے جنگ جاری رکھی، بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر 30 جمادہ ثانیہ تھا پھر تو کوئی گناہ نہیں، اگر یکم رجب تھا پھر ہم مجرم ہیں کہ رجب شہر حرام میں سے ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا، حضرت قتال تو فرض ہے لیکن شہر حرام میں قتال کیسا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا ہے، قتال فیہ کبیر، شہر حرام میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی بنسبت صد عن سبیل اللہ کفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، شہر حرام میں لڑنا بڑا گناہ ہے لیکن اس کی بنسبت کچھ اور گناہ اس سے بھی اکبر ہیں۔ اور والفتنۃ اکبر من القتل، شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لہذا بڑے گناہوں کو مٹانے کے لیے یہ چھوٹے گناہ ہی نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں، بڑے گناہوں کو مٹانے کے لیے چھوٹے گناہ اجازت ہے اب تمہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ الشہر الحرام بھی، شہر الحرام میں بھی بات آئی تھی، چلا۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ رکوع نمبر 27 ہے، احکام کی ترتیب چل رہی ہے، حکم نمبر 14 ہی سمجھو، 15 نہ بڑھاؤ۔ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ، یہ بدل ہے شہر حرام سے، یعنی یہ نہیں پوچھ رہا ہے شہر حرام کون سے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ شہر حرام میں قتال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جواب آ رہا ہے قتال فیہ کبیر، یہ جواب ہے، جواب، لڑنا شہر حرام میں کبیر، بڑا گناہ ہے، فلاں ان سے ایسا گناہ کیتے۔ اب مقتضیات قتال، مقتضیات قتال، اسباب قتال، مقتضیات قتال، نمبر 1 صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، یہ 4 اکبر عند اللہ، یہ شہر حرام میں قتال سے بھی بہت بڑے ہیں۔ 5واں الفتنۃ اکبر من القتل، شرک اکبر من القتل، شہر حرام میں قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب توجہ ہے، یہ مقتضیات قتال ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ چھٹا عداوت مؤمنین، عداوت بالمؤمنین، کفار کے عداوت بالمؤمنین، یہ بھی مقتضیات قتال ہیں۔ یہ جنہیں نہ لڑ دو او تو اللہ لڑنا نہیں چھوڑیں دے، تو تم کیسے شہر حرام میں قتال چھوڑتے ہو؟ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ عداوت بالمؤمنین ہے، کفار کی عداوت، ولا یزالون، ہمیشہ رہیں گے تمہارے ساتھ، لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، علت قتال بالمؤمنین، وہ مسلمانوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ غرض کیا ان سوروں کی؟ حتی یردوکم عن دینکم،
یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے. آخان جا یار وہ لڑائیے تو مخلص ہیں دلے، وہ ہمارے دین کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہمیں بھی مخلص ہونا چاہیے. ہم بھی کسی لیے لڑیں؟ دین کے لیے لڑیں. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء، اللہ کا کلمہ بلند ہو. حتیٰ یردوکم عن دینکم علت قتال بالمؤمنین، وہ ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ یہاں تک کہ پھیر دے تم کو تمہارے دین سے. ان استطاعوا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیان شرط، اگر ان کے بس میں یہ بات ہو تو، اگر انہیں کو قوت ہوئے نا ہونوی ابا، اگر قدرت ہوتی تو پڑھنے دیتے تمہیں قرآن، چلانے دیتے تھے مدارس. کتنے چکر چلائے، کتنے بہانے کیے، کتنے فریب کیے، کس کس انداز سے ہم برباد کیے. فی الحال تو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. دشمن نے بہت سروے کیا ہے، اور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں ان کی ناکامی کی وجہ مدارس کا قیام ہے اور دینی جماعتوں کا موجود ہونا ہے. جس
ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لیکن محقق بات یہ ہے کہ اس سے بھی حرام نہیں ہوا۔ پھر حرام کب ہوا ہے؟ آیت مائدہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کے بعد قطعی حرام ہو گیا۔ کہتے ہیں جب شراب حرام ہوا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بڑوں کو جام پلا رہے تھے شراب کے، حلال تھا اس وقت، اور ندا لگ رہی تھی مدینہ کے گلیوں میں، الا ان الخمر قد حرمت، وہ لوگوں خبردار شراب حرام ہو چکی ہے۔ صحابہ نے انس بن مالک کو کہا جاؤ باہر دیکھو کیا آواز لگ رہی ہے۔ اگر کہا کہ آواز لگ رہی ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، وہ جو ہاتھ میں جام تھے نا نیچے گرا دیے، اور وہ جو مٹکے بھرے ہوئے تھے کہا لے جاؤ باہر گلی میں بہا دو۔ مدینہ
فوش باتیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ انسان ہے یا کوئی خنزیر قوم بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. شریف خاندان کا ایک آدمی تھا، بچہ
اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس سال کے بعد پیسہ آتا ہے تو سال کا خرچہ رکھ لو، جو بچے خرچ کر دو۔ اگر آپ کو علم ہے کہ میرے پاس 6 ماہ کے بعد پیسہ آتا ہے تو 6 ماہ کا رکھ لو، زائد کو خرچ کر دو۔ اگر آپ کو پتا ہے مہینے کے بعد مجھے مل جاتا ہے تو مہینے کا خرچہ رکھ لو، زائد بچت خرچ کر دو۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی؟ قل العفو، جواب ہے جواب، بچت کو خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ شفقت خداوندی ہے۔ پوچھ رہے ہیں نبی سے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا، کراں جا گال۔ آج جھوٹے عہدے دار، عارضی عہدے دار سے کوئی سوال کر تو دیکھے، منہ نہ تروڑے ویندا، پھر اللہ کا نبی سے سوال۔
لو مشرک کو چھوڑ دو. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد مومن کی فضیلت کا بیان. البتہ عبد مومن بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ تمہیں تعجب میں ڈالے. کون؟ وہ جی میں وہ أَعْجَبَتْكُمْ اتنا أَعْجَبَكُمْ یہ وزیر یا یہ ڈاکٹر یا یہ ماسٹر یا یہ ڈر تے ٹر یا یار یہ چنگا نہیں ہو تقریب شدہ. فرمانا اولئک یدعون الی النار علت ممانعت نکاح. شریف خاندان میں اگر کوئی فاحشہ عورت آ جائے نا، خاندان کی عادات بگڑ جاتی ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ بس مومن خاندان میں جب کہ مشرک آ گیا یا مشرکہ آ گئی، عادات بگڑیں گی. اس لیے آج کل ہر کوئی سوچیں دے، قومیت کو بھی دیکھ دیں، مذہب کو بھی دیکھ دیں کہ یار ایسا فلانی جات شادی کرنی ہے. اولئک یدعون الی النار علت ممانعت نکاح. دعوت مشرکین کی دعوت کیا ہے؟ علت ممانعت کیا ہے؟ یہی لوگ یدعون الی النار، یہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف. کیا مطلب ہے آگ کی طرف؟ سبز باغ دکھاتے ضرور ہے لیکن انجام نار ہے. واللہ یدعو الی دعوت اللہ کا بیان، اللہ کی دعوت کے اللہ پاک بلاتے ہیں طرف جنت کے اور طرف مغفرت کے، باذنہ اپنی اجازت کے ساتھ. ویبین اللہ آیاتہ للناس، حکمت تبیین آیات ہے، شفقت خدا بندی بھی ہے. ویبین آیاتہ